ابو بکر کہتے اپنی بیٹی عائشہ کو تو دوں گا، نبی کی بیٹی فاطمہ کو نہیں دوں گا۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی کو نہیں آ رہی؟ پھر تو ہوتا ظلم، پھر تو ہم کہتے کہ ظلم کیا ہے۔ جب ابو بکر نے کہا خرچہ سب کا میں برداشت کروں گا، لیکن وہ مال جو ہے وہ میراث کے حساب سے تقسیم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی خود بتا کے گئے ہیں۔ ارے ظلم تو تب ہوتا، عمر کی بیٹی بھی نبی کی نکاح میں، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظلم تو تب ہوتا جب عمر اپنی بیٹی حفصہ کو تو میراث میں حصہ دیتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیتے، پھر تو ظلم ہوتا۔ لیکن جب ابو بکر نے عائشہ کو نہیں دیا، جب عمر نے حفصہ کو نہیں دیا، تو معلوم ہوا یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، ابو بکر و عمر کی اپنی رائے نہیں تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے بات عرض کروں، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ابو بکر خلیفہ بلا فصل، پھر عمر، پھر عثمان، اور چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں۔ چوتھے نمبر پہ وہ خلیفہ بنے۔ کیا حضرت علی نے پھر میراث تقسیم کی نبی پاک کی؟ نہیں۔ اگر آپ کہیں نعوذ باللہ ابو بکر و عمر وہ ظالم تھے، انہوں نے تو نہیں کی، حضرت علی نے بھی کی؟ نہیں کی نا۔ تو علی بھی یہ جانتے تھے وہی بات جو ابو بکر و عمر نے بتائی ہے کہ یہ میراث نبی پاک کی تقسیم نہیں کی جاتی۔ لیکن اس بات کو بہانہ بنا کے سیدنا ابو بکر صدیق پہ لعن طعن کیا گیا۔ پوری امت مسلمہ، صرف پاکستان کے مسلمان نہیں، پوری امت مسلمہ، ان کا متفقہ عقیدہ ہے انبیاء کے بعد اگر شان والا ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ زور سے کہو بے شک۔ اب انبیاء کے بعد شان والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے نبی برز الوفات میں ہیں اور میرے نبی پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ جس ابو بکر کو میرے نبی اپنے مصلی پہ کھڑا کریں اس کو ظالم کہیں؟ یار صحابہ لاوارث ہو گئے ہیں۔ آج میرے باپ کو کوئی میرے سامنے برا بھلا کہے میں برداشت نہیں کرتا، میری ماں کو کوئی کہے میں برداشت نہیں کرتا۔ کیا ہمارے ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا گیا تھا، جس کے اندر صحابہ لاوارث رہ گئے، جس کا جو جی چاہے بک بک کرتا رہا اصحاب رسول کے خلاف، آج ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا ہم روڈوں پہ بھی نکلیں گے اور ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔